بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد خان آفریدی کے سیاسی نظریات کیا ہیں، وہ کس سطح کے کھلاڑی تھے، اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ ہم شاہد خان آفریدی کے کشمیر کے حوالے سے موقف پر ان کے ساتھ ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں، جس کے باعث بھارت کوئلوں پر پھونک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کرونا ہوا تو بھارت اور بھارتیوں کے پاکستان میں موجود گماشتوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ شاہد آفریدی کرونا سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور انسانیت کی خدمت کے لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک بڑی مثال ہے۔ اپنی سطح پر جو انسانیت کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ شاہد خان آفریدی اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، آئیے ان کی زبانی ملاحظہ کیجیے۔ کل کا دن کل کے دن میں ایک اتنا خوبصورت لمحہ تھا میرے لیے، جب میں واپس آ رہا تھا زوب سے، تو زوب سے واپس ہی آتے ہوئے میں نے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں بہت سارے جھوپڑیاں نظر آئیں، بچے نظر آئے، ننگے پاؤں گھوم رہے تھے۔ تو میں اور میری بیٹیاں ہم نے فوراً میں جو ہے نا گاڑی پر سیدھے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں یا الٹے ہاتھ پہ موڑ لیتا ہوں، جھوپڑیوں میں چلا جاتا ہوں، ان کو راشن دیتا ہوں اور ان بچوں کے لیے جوتے لے کے آیا ہوں۔ تو کل میں بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا، ننگے پاؤں گرمی کے اندر پتھروں کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تو میں ان بچوں کو جوتے پہنا رہا تھا تو ایک بچہ روئے جا رہا ہے، تو میں نے فوراً اپنی بیٹی سے جوتے لیے اور اس بچے کو دے دیے۔ میں نے کہا بیٹا اب تو پشتوں میں بولا کہ بیٹا اب تو خاموش ہو جاؤ، جوتے مل گئے آپ کو، لیکن وہ روئے جا رہا تھا۔ وہ ایک میں نے دیکھا، ریئلائز کی کہ بچہ کیوں روئے جا رہا ہے، تو وہ بچہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تھوڑا سا بینڈ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے فوراً اس بچے کا پاؤں اٹھا کے دیکھا، 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے، 3 کانٹے اس بچے کے پاؤں کے اندر تھے۔ میں نے فوراً نکالے وہ کانٹے اور اس بچوں کو جوتے پہنائے۔ آپ یقین کریں جب میں نے اس بچوں کو جوتے پہنائے، اس بچے کو خاص طور پہ، اس کے چہرے پہ جو میں نے مسکراہٹ دیکھی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس مسکراہٹ، اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جوتے پہن کے وہ بچہ جھوپڑی کے اندر گیا اور اپنے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے اچھل کود شروع کیا، اتنا خوش تھا۔ ایک چھوٹا سا کام تھا، ایک چھوٹا سا کام کیا میں نے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ہے اس کے الفاظ میرے پاس نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ ذمہ داری ہم سب؟ تو اب اسی طرح کی خدمات، اسی طرح کی انسانیت کی خدمت اقرار الحسن بھی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی، شاہد خان آفریدی کو تو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے، لیکن اقرار الحسن کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اقرار الحسن بھی انسانیت کی خدمت پر کاربند ہے، مگر اس کے لیے بھی بڑے لوگ ایک عجیب قسم کا مائنڈ سیٹ بن کر رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اقرار الحسن انسانیت کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ بھی انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ اقرار الحسن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ویڈیو میں بڑی مایوسی سے بنا رہا ہوں۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں اب سے 2-3 روز پہلے تک تقریباً 4-5 ہزار لوگ روزانہ مفت کھانا کھاتے تھے، اور اس کھانے کا انتظام میں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا تھا، اور جس بنیاد پر کیا تھا، جو ریسٹوران تھا وہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہم نے فری کھانا کھلانے کا یہ سلسلہ روکا نہیں۔ کوشش یہ تھی کہ تمام حفاظتی انتظامات پورے کیے جائیں۔ میں نے ٹیم سریام کے والنٹیئر سے ریکویسٹ کی کہ وہ آ جائیں اور ہر ایک شخص کو کم سے کم 3 فٹ کے فاصلے پر رکھیں۔ ہاتھ سینیٹائز کروا رہے تھے، ہمانیز نے ہمیں سینیٹائزر دیے تھے، اس کے لیے ہم ماسک مفت فراہم کر رہے تھے۔ تمام حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے 4 سے 5 ہزار یہ وہ لوگ تھے جنہیں بنگلے والوں نے، کلفٹن اور ڈیفنس کے امیر لوگوں نے اپنے گھروں سے، نوکریوں سے نکال دیا تھا، اور وہ اپنے گھر جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے تھے۔ تو کوشش یہ تھی کہ کم سے کم ایک وقت کا کھانا باعزت طور پر ہم ان کو یہاں پر ضرور دے سکیں۔ لیکن کچھ دن پہلے رینجرز کے اور پولیس کے حکام نے درخواست کی کہ آپ یہ سلسلہ روک دیں، کیونکہ ارد گرد کے بنگلے والوں نے کچھ ویڈیوز بنا کے بھجوائی ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ غریب لوگ یہاں سے کھانا کھاتے ہیں، تو پلیز اس کام کو رکوائیں۔
تو میری ان بنگلے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ خدا خوفی کا وقت ہے. ہم تمام پروٹوکولز کو فالو کر رہے تھے, ہر ایس او پی کو فالو کر رہے تھے. تو پلیز اگر یہاں غریب لوگ آ کر کھانا کھا رہے تھے اور وہ میری ذاتی جیب سے, ہم نے کوئی یہاں دھندا شروع نہیں کر دیا تھا, ہم کوئی پیسے مانگ نہیں رہے تھے کسی سے, کوئی یہ این جی او نہیں تھی, میں ذاتی طور پر یہ کام کر رہا تھا اور ٹیم سرائم کے والنٹیئرز اس کو اسسٹ کر رہے تھے. تو پلیز ڈی جی رینجر صاحب سے بھی, آئی جی صاحب سے بھی میں کوشش کروں گا فون پر بھی ریکویسٹ کرنے کی, رابطہ کرنے کی, سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے. آئی اشور یو, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہاں کوئی ایک ایس او پی بھی بائی پاس نہیں ہوگی کرونا کے حوالے سے. ہم میک شور کریں گے کہ کم سے کم 3 فٹ کے 1 میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے رہیں, ہم ان کے ہاتھ سینیٹائز کروائیں, ہم جو یہاں کھانا دیں وہ صاف ستھرے طریقے سے دیں, ایک مکمل میکینزم کے ذریعے. اور یہ بالکل ایک کھلا میدان ہے جس پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. سو پلیز آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کام کو ہونے دیجیے. یہ کہاں جائیں گے یہ لوگ جو بیچارے نہ اپنے گھر جا سکتے ہیں, جن کے پاس نہ یہاں کوئی ملازمت رہی ہے. سو یہ پاک کزین کھلتا نہیں کھلتا, بٹ کڑھائی کھلتا نہیں کھلتا, یہ ایک سلسلہ پلیز چلتے رہنے دیجیے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اس ریکویسٹ کو پلیز شیئر بھی کیجیے آپ سب لوگوں سے. اقرار الحسن کو جن مشکلات کا سامنا ہے یا جو پریشانیاں ان لوگوں کو ہو رہی ہیں, بڑے بڑے بنگلوز والوں کو, تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے خود اقرار الحسن سے رابطہ کریں. نہ صرف رابطہ کریں بلکہ خود بھی ایسے وہ دسترخوان لگا دیں ان غریبوں کے لیے جن غریبوں کو اقرار الحسن کھانا فراہم کر رہے ہیں. ایسے غریبوں کے لیے وہ بھی لنگر خانے کھول دیں, ایک ایک نہیں تو 2 3 4 مل کے ایسا کام کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا کوئی کام کریں, انسانیت کی خدمت کریں. ایک بندہ جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے آپ اس کو بھی روک رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کوئی شاید کوئی ارد گرد کوئی ماحول کوئی بہتر نہ لگ رہا ہو, کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں, کوئی شور شرابہ ہو, کوئی رش ہو, اور یہ خطرہ ہو, خدشہ ہو, اندیشہ ہو کہ آپ بھی کرونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یہ کرونا تو ویسے بھی راہ چلتے بھی لوگوں کو گھیر لیتا ہے اور اپنی زد میں لے لیتا ہے. ضروری نہیں کہ ایسے کھانا کھانے والے لوگ ہی اس کی زد میں آ جائیں. اللہ حافظ.